أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کروڑوں درود و سلام. قرآن حکیم سے سورہ الروم کی آیت نمبر 30 یہ آپ کے گوش گزار کی ہے. آج کی ہونے والی گفتگو کا موضوع اللہ پاک کا یہی فرمان جس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا الہ العالمین. سامعین محترم، دین اسلام میں استقامت ہر ایک مسئلہ میں اور شعبہ حیات میں یہ مطلوب ہے، خواہ وہ زندگی کا پہلو معاملات پر مشتمل ہو، عبادات پر ہو، افکار و نظریات پر ہو، معاشیات پر ہو، اخلاقیات پر ہو، یا پھر واجبات و فرائض ہوں. جو ایک مسلمان اپنے اللہ سے سچا اور سچا عہد و پیمان کر لے، اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر ڈٹ جانا، یہی استقامت ہے. اور پھر اس استقامت کے دورس نتائج سامنے آتے ہیں. وہی صاحب ایمان جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ایسی بصیرت اور فہم و فراست عطا فرماتا ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے اہل ایمان اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو پھر ایمان پلس اللہ کا تقوی، تو پھر جو اس کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، صلہ ہے، وہ ہے فہم و فراست، جس کے بارے میں بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے تو اتنے صحیح نہیں، لیکن من حیث المفہوم اگر دیکھا جائے تو بعض نصوص شرعیہ اس کی تائید کرتی نظر آتی ہیں. اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو.
فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو استقامت سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر دو ہی معنی اس سے لیے جاتے ہیں۔ ایک تو حق بات کہہ کر اس پر ثابت قدم رہنا، انسان ڈٹ جائے، اس پر لغزش نہ آئے پاؤں میں، اس کے بعد کمپرومائز نہ ہو کسی سے، لا یخاف لومۃ لائم۔ اور دوسرا صحیح فیصلے کی کنہ اور حقیقت اللہ کی توفیق سے جب پا لے تو وہ فیصلہ کر گزرے، بلکہ ایک اعتبار سے یہ ایک ثمرہ ہے صاحب ایمان کی استقامت کا کہ اللہ اس کو صحیح اور دور رس نتائج اور فیصلے سے بہرہ فرما دیتا ہے۔ صفوۃ الخلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی شان، مقام اور مرتبہ رحمت للعالمین کے بعد اس امت میں ہے، جن کو ٹائٹل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا دیا گیا، اور جن کے دین کو، عقیدہ کو، ایمان کو، یقین کو اللہ پاک نے ایمان کی کسوٹی قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان صحابہ میں سے بھی جو صف اول میں سرہ فہرست ہستی جو نظر آتی ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ پہلے خلیفہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر بعد میں جو خلفائے علی منہاج النبوہ آئے، رحمت للعالمین الصادق والمصدوق نے یہ بات فرمائی جو روز روشن کی طرح واضح ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے علیکم بسنتی، ای التزموا سنتی، چمٹ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، یعنی آگے جیسے آپ نے اس خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں سے، جس طرح کہ انسان داڑھ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے انسان کے منہ میں، جس طرح وہ کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے داڑھ سے چھوڑتا نہیں، چبا ڈالتا ہے، تو اسی طرح میری سنت اور طریقے کو تم نے تھام لینا ہے۔ میرے خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو بھی میری سنت اور طریقہ، چونکہ وہ ان کی زندگی میری سنت کی آئینہ دار ہے، اس لیے خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو بھی آپ نے پکڑ لینا ہے۔ تو اب اس بابرکت ہستیوں میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ صرف بات لکھی نہیں گئی بلکہ یہ ثابت کی گئی ہے اللہ کے فضل اور کرم سے کہ واقعی وہ خلیفہ راشد تھے جو رحمت للعالمین کے اس مصلی پر کھڑے ہونے کے حقدار تھے، جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی لمحۂ نبوت اور رسالت سے یہ الفاظ ادا کیے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور جب آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر، تو ایک بار امام الانبیاء صحابہ کرام کے کندھوں پہ سہارا لیتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ مسجد میں جانے نماز کے لیے جا رہے تھے، اور ابو بکر رمز شناس نبوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ امام الانبیاء آ گئے، انہوں نے چاہا کہ وہ نماز کی حالت میں پیچھے ہو جائیں۔ وہ پیچھے ہونے لگے تو جو لمحۂ نبوت سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ قابل غور ہیں۔ فرمایا خذ مکانک یا ابا بکر، اپنی جگہ پر رہیے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں علیہ کا
بے مکانی، یعنی یہ میرا مصلی ہے اور میری اس جگہ پر، میرے مصلی پر آپ نماز پڑھاتے رہیے، نہیں، اپنی جگہ پر رہیے، یہ اب مصلی آپ کا ہے، خذ مکانک، یہ الفاظ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے رحمت للعالمین جب زبان سے کوئی لفظ بولتے ہیں، اس میں کسی بھی کائنات کے صاحب ایمان کا اس وقت اگر وہ مومن ہے تو سچا اور سچا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ میرے اور آپ کی آقا کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ خاص طور پر جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، وہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلتا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی۔ تو اب آگے ساری بات آپ سمجھ گئے ہیں، سارے مسئلے قیامت تک حل ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی اس بات کو مانے نہ مانے، کوئی سن کر خوش ہو جائے یا سر پیٹ لے یا کوئی ہائے وائے کرے یا کوئی الحمدللہ کہے، یہ اس کی لک ہے، کوئی چیز پیچھے نہیں رہی ہدایت کے سلسلے میں۔ لقد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں ایسی ہدایت پہ، ایسے روشن راستے پہ تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن ہے، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اتنا روشن ہے کہ جو اس پر چلے تو پھر کہے کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں تو پھر وہ ہلاک ہی ہوگا، اس کے بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ان کی خلافت اور ان کی دین پر استقامت اور پھر جو ان کے جو فیصلے تھے آج تک امت کے لیے اور قیامت تک مشعل راہ ہوں گے۔ ان کا صبر و ثبات، ان کی اولو العزمی، ان کا صبر و تحمل، ان کی استقامت دین حق پر، اللہ اکبر، وہ عہد جو کہ ایک صاحب ایمان، ہر صاحب ایمان اپنے اللہ سے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ اب تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور محمد الرسول اللہ کی ہستی کے سوا کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ وہ وعدہ ہے جس پر ہر صاحب ایمان کو ثابت کر قدم رہنا ہے اور ضروری ہے رہنا، اسی میں نجات ہے۔ اس ہر پہلو سے آپ ذرا دیکھیے گا، میں یہ کوئی ایسا لامتناہی سلسلہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کارہائے نمایاں کا کہ جو کئی خطبات بھی اگر کئی گھنٹے بات کی جائے ختم نہ ہونے پائے، لیکن ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا آج کی گفتگو میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سب سے پہلے جب رحمت للعالمین اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ کوئی کم صدمہ نہیں تھا، صحابہ نے ڈال ہو گئے، یعنی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ مہتاب رسالت جو طیبہ میں چمکتے ہیں اور خورشید سراج منیر جو کہ ہدایت کے سورج بن کر اس کائنات پہ دمکتے ہیں، وہ کبھی ہمیں نظر نہیں آئیں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب حقیقت یقین آ گیا تو یقین تو موت کو کہا گیا، اس لیے کہ یہ ہے ہی یقین۔ انبیاء اور رسل کا سلسلہ چلا، سب اللہ کے پاس چلے گئے اور کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آخر میں جو ملک الموت ہے، جو اینجل جسے کہتے ہیں آف ڈیتھ، وہ بھی موت کا پیالہ پی لے گا اور وہ بھی اپنی جان اس حی قیوم کے حوالے کر دے گا، کوئی پیچھے باقی نہیں بچے گا۔ تو اسی سلسلے میں رحمت للعالمین بھی اپنے اللہ سے جا ملاقی ہوئے۔ صحابہ کے لیے وہ رات وہ دن مدینے کا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی زبان سے پوچھئے، آپ کو پتہ چلے
جتنے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے صحابہ پر. آپ کی سواری نظر نہیں آ رہی، مفقود ہے. اس کو چلے تلاش کرنے کے لیے تو کہیں وہ اپنے سوار کی جدائی سے اپنی جان ہار بیٹھی مل گئی کہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے پہاڑ تلوار باہر نکال کے پھر رہے ہیں دیوانہ وار کہ جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں الا ضربتہ بسیفی ھذا، اس کی گردن ہوگی عمر کی تلوار ہوگی، میں گردن اڑا دوں گا اس کی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالکل دم بخود ہو کر بیٹھے ہوئے چپ سادھ لی، جیسے زبان ہی نہیں رہی. یہ صورتحال صحابہ کی اوورال تھی. ایسی حالت میں استقامت کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب سب دل پر اور جسم و جان پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں. اس وقت کوئی اپنے ہوش میں ہو، حقیقی اللہ اس کو دل میں سما کر اللہ سے استعانت کرنے والا، مدد مانگنے والا اور لوگوں کی ڈھارس اور ہمت بندھانے والی جو ہستی تھی، وہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے آئے مسجد نبوی میں، اور انہوں نے وہ خطبہ دیا جو کہ کتاب و سنت قیامت تک کے لیے دمکتا رہے گا. امت کے لیے سہارا، سکون، اطمینان اور رہنمائی. کیا کیا فوائد. عقیدے کی وہ بات کہہ دی جس کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے تھے اس دنیا میں. اسی کو دہرایا سب سے پہلے کہ اس پر قدغن نہ لگ جائے. اور کہتے ہیں سن لو الا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو یہ وہ سن لے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، سر بسجود ہوتا تھا، اللہ کو معبود برحق مانتا ہے، تو سن لو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ حی بھی ہے اور لا یموت ہیں. پھر اس صرف بات یہاں نہیں رہی. آل عمران کی سورہ آل جب آیت مبارکہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نام بھی لیا اور عہدہ بھی، منصب بھی اللہ نے ذکر کیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی گنجائش نہ رہے شک کی کہ ابو بکر کس کے بارے میں آیت پڑھ رہے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے اور چلے گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر وہ اللہ کے رسول فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں رائے حق میں، تو کیا تم اس حقیقت سے منہ پھیر کر کیا تم اپنی ایڑیوں پر گھوم کر پھر کر دین کو چھوڑ دو گے؟ نہیں، ایسی نہیں بات. آگے پھر جب یہ خطبہ اور آیات ساری پڑھیں آل عمران کی تو صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ صحابہ جو دم بخود تھے، چپ تھے، ان کی گریہ زاری شروع ہو گئی، اور مدینہ کے ہر گھر میں گلی میں آہو بکا. سب کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول بھی ہم سے جدا ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، بڑے جلیل القدر تابعی صحابہ کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اس میں موجود تھے خطبے میں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سنا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب میں سنا میں نے تو مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے ایسے لگا جیسے زمین میرے پاؤں سے نکل گئی، اور میں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے رسول واقعی فوت ہو گئے. میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس پر امت کے
عقائد پہ ضرب کاری لگنے کا بڑا ہی امکان تھا، شاید قیامت تک یہ گتھی نہ سلجھتی، لیکن پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس طرح کلیئر کر کے بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ اس میں آج تک کوئی اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کر کہیں آج جو میں چاہتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بقیہ جو صفات ہیں یا ان کے جو فیصلے ہیں یا کارہائے نمایاں ہیں تو وہ اپنی جگہ پر الگ ایک ایک داستان ہے، اور داستان ہی نہیں، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا۔ فتنہ ارتداد ہوا، مرتد انہوں نے قبیلوں نے دین چھوڑنا شروع کر دیا، کچھ مانعین زکوٰۃ اٹھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار تو کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ٹیکس ہے، بقیہ کام ہم کر لیں گے، ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ پھر مرتدین کا، پھر مدعیان نبوت کا، جو کذاب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ایک ہی وقت میں۔ ادھر جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی، جس کو خود رحمت للعالمین آرڈر دے کر اس دنیا سے جا چکے تھے، وہ بھی تیار تھا۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی خلیفہ کے سامنے آ گئی ہیں ایک ہی وقت میں، اور کسی کے اندر یہ سخت نہیں کہ اس بارے میں کوئی رائے دے دیں، بلکہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بات کہہ دی کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف زکوٰۃ کا ہی انکار کرتے ہیں نا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر ایک رسی جو رحمت للعالمین کی حیات طیبہ میں دیتا تھا، اگر آج اس نے روکا تو ابو بکر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی۔ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ۔ یہ جو ہم اپنا کمپرومائز کرتے ہیں اور مصلحتوں کے شکار ہوتے ہیں، ذرا دیکھیے بات کہاں پہنچی۔ بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بات فرمائی جو ملہم ہذہ الامہ تھے کہ بات صحیح نکلی، اگر اس بارے میں مداہنت ہو جاتی تو یہ ایک مداہنت کا نہ ختم ہونے والا، جو کہ خلیفہ ابو بکر، جو کہ خلیفہ راشد اور پیغمبر کے پہلے خلیفہ، ان کی طرف سے یہ مداہنت زکوٰۃ کے بارے میں ہوتی، قیامت تک کے لیے یہ حل لٹانے والی باتوں کا معاملہ قیامت تک شروع ہو جاتا۔ نہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، پھر صحیح بعد میں روک دو، چھوڑ دو، بعد میں صحیح نہ کریں، اس وقت نہیں ہے، مصلحت کا تقاضا ہے۔ یہ مصلحتیں ہمارے آڑے آتی ہیں۔ سب سے بڑی مصلحت اس وقت تھی کہ آپ اس چیز کو ڈیلیٹ کرتے۔ اسامہ کا لشکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا کے رہے گا۔ مدینہ پہ چڑھائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں مرتدین کی طرف سے، لوگ جو ہیں دین بدل رہے ہیں، مدعیان نبوت اٹھ کے وارننگ دے رہے ہیں، ہم آئے مدینے میں پیچھے کوئی نہیں رہے گا، یہی چند صحابہ ہیں جو مجاہدین لڑنے کے لیے شام جائیں گے، چلے گئے، پیچھے کیا رہے گا۔ ابو بکر اولو العزم کے پہاڑ، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ لشکر میں نے نہیں، یہ محمد الرسول اللہ نے، اور محمد الرسول اللہ نہیں، یہ عرش پہ مستوی رحمان نے بھیجا ہے۔ اس کو اگر روکا گیا تو پھر وہ خالق ارض و سما ہی ناراض نہیں ہوگا، کائنات زیر و زبر ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، اگر میں اکیلا رہ گیا، تم سب چھوڑ گئے اور درندے آ کر مدینہ میں مجھے نوچ ڈالیں، پھر بھی میں اکیلا لڑوں گا، اور لشکر اسامہ جو ہے وہ یہ جا کے رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد، چند دنوں کے بعد، وہ لشکر صحیح فتح یاب ہو کر مدینہ آ رہا ہے، اور قرب و جوار کے قبائل جو مرتد ہوئے وہ بھی رائے راست پہ آ گئے، اور بڑی بڑی طاقتوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ یہ اتنی قوت اور طاقت ایمانی والے یہ لوگ، ان کا ہم سامنا نہیں کر سکیں گے۔ وہ سلطنت پیغمبر کی چھوڑی مستحکم ہو گئی اسی وقت۔ کمال دیکھیے، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نہیں، خاندان کا کمال۔ اللہ اکبر۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بہتر کون، جن سے آپ کو پیار ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ
عورتوں میں سب سے بہتر، آپ کے ہاں زیادہ محبوب ابو بکر اور عائشہ رضی اللہ عنہ، اور پھر جب عائشہ سے پوچھا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے عائشہ کا باپ، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ عائشہ کا نام لیا، ابو بکر کا نام اکیلا لے سکتے تھے۔ غزوہ بنی المستلق میں سن 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، رحمت للعالمین ساتھ ہیں۔ واپسی پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ جب بیدا یا ذات الجیش مقام ہے اس پر پہنچے، سارا لشکر رک گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی بہن اسماء سے یہ ادھار ہار لیا تھا، قیمتی تھا، تاکہ امانت واپس کروں۔ ڈھونڈے سے مل نہیں رہا، لشکر رک گیا ہے، صحابہ اکرام پریشان ہیں، اور آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اور سیدہ عائشہ ام المومنین نے رحمت للعالمین کو بھی پریشان کیا، سارے لوگوں کو روک دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں، حبست رسول اللہ والناسا، تو نے اللہ کے رسول کو بھی روک دیا، بے آب و گیا صحرا میں جہاں پانی نہیں، ولیس ماء ماء ولیسوا علی الماء، نہ ان کے پاس پانی ہے نہ کو پانی کی جگہ ہے یہاں، یہ معاملہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ کہتی ہیں کہ میں اس وقت اس حالت میں تھی کہ رحمت للعالمین کی گود مبارک میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، شان دیکھے، ذرا مقام دیکھیے۔ انہوں نے، میرے والد محترم نے آ کر اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے کہ یہ تو نے کیا کیا، پریشانی میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی۔ صبح جب ہوئی تو پانی نہیں تھا، فجر کی نماز کا وقت آیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میری قیامت تک کے لیے امت کے لیے تیمم کی آیات جا کے لے کے چلی جاؤ۔ تیمم کی آیات اتر آئیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا، ما ہی بأول برکہ یا آل ابی بکر، کہ اے ابو بکر کی اولاد، خاندان، یہ امت کے لیے آپ کی پہلی سعادت اور برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دین کے معاملے میں بڑی آسانیاں اور سعادتیں آپ کو ہم سے مل چکی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پانی نہیں ملا تیمم سے، جب انہوں نے نمازیں ادا کیں، پھر آپ نے رخت سفر باندھا، اپنی سواریوں کو اٹھایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے نیچے سے وہ ہار بھی مل گیا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بقیہ انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، ان کے سچے و سچے فیصلے اور ان کا وہ خطبہ، کمپریہنسو خطبہ، جو کہ ایک حاکم اور ایک رعایا کے درمیان سبحان اللہ عدل اور انصاف پر مبنی، حقوق کی ادائیگی پر اور ظلم و ستم کے خاتمے پر، اور پھر اللہ کی راہ میں اعلاء کلمات اللہ کے لیے جہاد کی سربلندی کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ جو ایمان کے مخالف، دین کے، اسلام کے خلاف احکامات، ان کی بہکونی پر، جو اعمال ہیں ان کی بہکونی پر جو خطبہ انہوں نے دیا، وہ بھی پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ رحمت للعالمین کی یہ وراثت چھوڑی ہوئی صحابہ کرام کی صورت میں، شکل میں، رب العالمین ان کی عادات کا اور ان کے اخلاق کا ہمیں خوگر بنا دے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔